نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے اللہ کے کلام کا وہ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی بے قراری کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ حکم دیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حکم دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلائیں اور جب آپ اس کی زندگی پر خوف محسوس کریں تو موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیں۔ ولا تخافی، آپ کسی قسم کا خوف نہ کریں، ولا تحزنی، آپ کسی قسم کا غم نہ کریں، انا رادوہ الیک، میں اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی گود میں لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ یہ وعدہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر خوف محسوس کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک صندوق تیار کروایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلا کر اور سلا کر اس صندوق کے اندر رکھ دیا اور اس صندوق کو دریا کے اندر بہا دیا اور اپنی بیٹی مریم کو بھی ساتھ بھیجا کہ وہ اس کا خیال کرے، اس کی نگرانی کرے، دیکھے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا ہے۔ وقالت لأختہ قصیہ، کہ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ اس کے پیچھے جا، فبصرت بہ عن جنوب وہم لا یشعرون، اور دور سے رہ کر اس کی نگرانی کر، کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ آپ اس صندوق کی نگرانی کر رہی ہو۔ تو خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب اگلی صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، پریشان ہو گئی کہ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں اتنی بے قرار اور اتنی پریشان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں ان قادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، کہ اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو اس کی دل کی بے قراری اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی اس بے قراری کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتی، یعنی وہ یہ بات کہہ دیتی کہ اسے قتل نہ کرو، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا۔ تو اب اس دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی موجود تھیں اور عورتیں بھی موجود تھیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائیا کا دودھ نہیں پیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے حرام کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کے دودھ کو اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے علاوہ ہم نے تمام دائیوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا۔ تو اس دربار میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم موجود تھیں تو وہ فرمان لگیں فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کہ کیا میں آپ کو ایک ایسے گھرانے کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اس بچے کی تمہارے لیے کفالت کرے اور وہ گھرانہ اس کا خیر خواہ بھی ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس عورت کو بلا لیں جس کا دودھ یہ بچہ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر گئیں اور اپنی والدہ کو بلا کر لے آئیں۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی اپنی ماں کا دودھ پی لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، پس ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف، کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھوں کو قرار مل جائے، کیونکہ جب سے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دودھ پلا کر سلا کر صندوق میں رکھا تھا اور صندوق کو بہایا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک موسیٰ علیہ السلام کی ماں سوئی نہیں، اسے قرار نہیں ملا، اسے سکون نہیں ملا۔ کئی تقرّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھوں کو قرار مل جائے، سکون مل جائے، ولا تحزن، تاکہ وہ کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ کرے، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین،
میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مائیں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بے قرار رہتی ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آپ خوف نہ کریں، آپ غم نہ کریں، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی گود میں لٹاؤں گا، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اسے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ لیکن اس کے باوجود ماں کو قرار نہیں آیا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بے قرار ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے اور اس کی اچھی خبر سننے کے لیے بے قرار اور بے چین ہے۔ تو اس لیے ہماری مائیں بھی ہمارے لیے ایسے ہی بے قرار اور بے چین رہتی ہیں، چاہے وہ میری ماں ہو، چاہے وہ کسی کی ماں ہو، وہ عالم کی ماں ہو، وہ قاری کی ماں ہو، وہ محدث کی ماں ہو، وہ صحابی کی ماں ہو، وہ کسی نبی کی ماں ہو، وہ کسی ولی کی ماں ہو، چاہے وزیر اعظم کی ماں ہو، وہ صدر کی ماں ہو، جس کی بھی ماں ہو، غریب کی ماں ہو، جھونپڑی میں رہنے والے کی ماں ہو، تو ہر ایک کی ماں جب اس کے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ کے اس قرآن کا، اللہ کے اس کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے بے قرار ہو جاتی ہے، چاہے اسے کتنی ہی تسلی دی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو اس بے قراری میں بھول گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ماں کی بے قراری کا ذکر فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے اس انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اور پھر خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ ماں نے بڑی مشقت اور بڑی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، اور بڑی مشقت اور بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا ہے۔ حملتہ امہ وہنن علی وہنن، کہ تکلیف پر تکلیف برداشت کر کر ماں نے حالت حمل میں اپنے بیٹے کو رکھا۔ تو حالت حمل میں تکلیف میں رکھا، جننے میں تکلیف میں رکھا، اور اگر اس کی زندگی میں کبھی اپنے بیٹے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اس کے لیے بھی ماں بے قرار ہوئی ہے اور بے چین ہوئی ہے۔ تو اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو، کہ وہ ماں جو ہمارے لیے اتنی بے قرار اور اتنی بے چین رہی ہو، اب ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی پوری زندگی میں اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، اس کے پینے کے لیے، اس کے پہننے کے لیے، اس کی اچھی زندگی کے لیے بے قرار ہوں، اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم بے قرار ہوں۔ جس طرح اس نے پوری زندگی ہمارے لیے مشقت برداشت کی اور بے قراری کی زندگی گزاری، ہم بھی اپنی زندگی ماں باپ کے لیے بے قراری کے ساتھ گزاریں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایسا تحفہ ہے کہ جب یہ تحفہ ہماری زندگی سے چلا جائے گا اور دوبارہ ہمیں یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اور جو ہے ان کے لیے ایک حرف بھی غصے اور ناراضگی والا اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہمیں یہی حکم ہے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، آپ نے اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے ہی نرم لہجے میں اور بڑے ہی ہمدردانہ لہجے میں اپنے والدین سے بات کرنی ہے، اور اسی ہمدردانہ لہجے میں ہی ان کی بات کا جواب دینا ہے۔ تو میں اپنی اس بات کا، یعنی جو ماں کی بے قراری تھا، اس کا جو اختتام ہے وہ ان اشعار کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں، کہ اگر اولاد کتنی ہی نافرمان ہو اور کتنی ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے بے قرار رہتی ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا، پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، پر ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے، پر ماں آکھن سارے جگ تو چنگے نے۔ ہور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں، ٹر جاون ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں۔ ماں دے وانگوں کنے درد وڈاونا
ਐਵੇਂ ਬੂਆ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਵਡਾਉਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਬੂਆ ਖੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਏ। ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ ਪਾਣਾ ਕਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।